بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف اسلام کی عبادت نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب میں بھی کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے؟ شاید آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہو کہ یہودی، عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ، نیت اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کا روزہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اسلام میں فرض کیا گیا ہے، یا اس میں کوئی انوکھے اور حیران کن پہلو چھپے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام حقائق سے آگاہ کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو چلیں ایک نئی اور معلوماتی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا تصور اسلام سے پہلے بھی موجود تھا اور پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو وہ کفارہ کے طور پر 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ روزے قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جاتے تھے، جنہیں بعد میں ایام بیض کہا جانے لگا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں روزہ 40 دن کا ہوتا تھا، جو طوفان نوح کے دوران رکھا گیا۔ یہ 40 دن کا روزہ کفارہ اور عبادت کے طور پر فرض تھا۔ اسی طرح یہودیوں میں روزے کا خاص تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو انہوں نے 40 دن کے روزے رکھے۔ آج بھی یہودی یوم کفارہ کے طور پر روزے رکھتے ہیں، جو سال میں 1 دن کا سخت ترین روزہ ہوتا ہے۔ یہودیوں میں روزے کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ روزے سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہوتے ہیں۔ کچھ روزے 24 گھنٹے کے مکمل ہوتے ہیں، جن میں کھانے پینے کے علاوہ بولنے پر بھی پابندی ہوتی ہے، اور کچھ روزے صرف غم کے اظہار کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کے روزے رکھے تھے، جسے آج بھی عیسائی لینٹ کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ 40 دن کا روزہ کھانے کی مخصوص اشیاء چھوڑنے پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے گوشت، دودھ یا مخصوص مشروبات نہ پینا۔ عیسائیوں میں روزے کے قوانین بدلتے رہتے ہیں اور آج بھی مختلف فرقوں میں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ہندو مذہب میں روزے کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہندو روزے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض روزے صرف پانی پر گزارے جاتے ہیں۔ بعض روزوں میں پھل کھانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اناج منع ہوتا ہے، اور کچھ روزے مخصوص دیوی دیوتاؤں کی عبادت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ہندو میں ایکاداشی ورت سب سے مشہور ہے، جو ہر قمری مہینے میں 2 مرتبہ رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں روزہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے روزے کا حکم اس انداز میں آیا کہ یہ نہ صرف عبادت بلکہ روحانی تربیت، جسمانی فوائد اور تقوی کا ذریعہ بھی بنا۔ اسلامی روزے کی کچھ خصوصیات یہ ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے۔ روزہ فجر سے مغرب تک رکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ سحری اور افطاری کے مخصوص اوقات مقرر کیے گئے، اور بیمار، مسافر، بوڑھے افراد اور حاملہ خواتین کے لیے رعایت دی گئی۔ اسلامی روزے کا سب سے بڑا فائدہ تقوی ہے، لیکن جدید سائنس نے بھی روزے کے بہت سارے فوائد ثابت کیے ہیں۔ جسمانی فوائد میں وزن کم کرنے میں مدد، نظام ہاضمہ کی بہتری، شوگر اور کولیسٹرول کا کنٹرول اور قوت مدافعت میں اضافہ شامل ہے۔ روحانی فوائد میں نفس کی پاکیزگی، صبر اور برداشت کا درس، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا اور غریبوں کی حالت کا احساس شامل ہے۔ ناظرین کرام، روزے کا تصور تقریباً تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے روزے کو سب سے زیادہ متوازن، باقاعدہ اور آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اپنی روح اور جسم کو پاکیزہ بنا سکیں، اور یہ ثابت ہوا کہ روزہ محض ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک روحانی اور جسمانی علاج بھی ہے۔ اگر آپ مزید مستند اور تاریخی اسلامی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ کریم ہمیں روزے کی حقیقت اور اس کی برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔